السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج 23 میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہے۔ سورۃ السجدہ 17 میں فرمایا، اہل جنت کا لباس ریشمی ہوگا جو جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا، اور جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا، اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا۔ اور جو ہے شراب دنیا میں حرام ہے، کنگن جویلری مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ شراب پلائیں گے، شراباً طہورا، جو کہ نہ نشہ دے، جو کہ نہ سر کو گڑبڑ کرے سر میں، تو وہ آخرت کی شراب ہوگی، اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا جائے گا، اور جو ہے ریشمی لباس جو ہے پہنایا جائے گا، اطلس اور دبیس کا ریشمی لباس ہوگا، جو کہ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، سونے چاندی کے برتن تو مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ میسر کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحج، آیت نمبر ہماری 19 سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 18 پہ اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحج ہے اور ہمارا جز جو ہے 17 ہے، تو اقترب للناس۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آیت نمبر 19 سے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ہاذانی یہ دو، خصمانی جھگڑنے والے ہیں، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم فی میں، رب ہم بارے میں، فی ربہم اپنے، ہم اپنے، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین فی میں، رب ہم اپنے، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین تو الذین وہ جنہوں نے، فالذین تو وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، قطعت کاٹے جا چکے ہیں، قطع سے روٹ ورڈ ہے قاف تو عین، قاف تو عین، قاف تو عین، قطع کاٹے جا چکے ہیں، لہم لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، ثیاب کپڑے، من نارن آگ سے، یوسبو ڈالا جائے گا، من فوقی اوپر سے، رؤوسہم ان کے سروں کے، الحمیم کھولتا پانی۔ تو رؤوس جو ہے جمع ہے سروں، تو اس کی واحد سنگولر کیا ہے رؤوس کی؟ جی کون بتائے گا؟ راسن، راسن، ٹھیک ہے، ایک جب ہوگا تو راسن، ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے بعد جو ہے ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، آیت 19، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے ناپ کر کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ ہاذانی خصمانی اختصموا فی ربہم، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف 15 منٹ کرنے والے ہیں۔ میں ذرا میوٹ کر لوں، کسی کے گھر سے آواز آ رہی ہے، میں میوٹ کر لوں، ٹھیک ہے۔ ہاذانی خصمانی، تو یہ ہاذانی خصمانی یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربک میں جو ہے واحد تثنیہ جمع ہوتی، واحد ایک، تثنیہ دو، اور جمع جو بہت سارے ہوتے ہیں پلورل۔ انگلش میں سنگولر پلورل ہے، اردو میں واحد جمع ہے، لیکن عربک میں
واحد تثنیہ جماعت، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہا زانی، زانی دو، خصمانی مانی دو. تو خصم کیا ہوتا ہے؟ لڑائی سے، خا سواد میم، خصم لڑائی. تو ہازانی خصمانی یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں. تو کون دو لوگ لڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں؟ ہازانی خصمانی اختصموا فی ربہم، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں. تو یہ کون دونوں ہیں؟ بعض مفسرین نے اس سے مراد جو ہے گمراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمانوں کو لیا ہے. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں. مسلمان تو وحدانیت کے، اللہ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس سے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کی قدرت علی الباس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شعین قدیر ہے، اس کی قدرت عظیم ہے، اور وہ باس بعد الموت، کہ موت کے بعد وہ اٹھائے گا. تو مسلمان تو یہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ دوسرا اللہ کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہے. اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آ جاتے ہیں، جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف. تو اب دوسرا معنی کیا ہے کہ جنگ بدر میں جو مسلمان اور کافروں کے بیچ میں جھگڑا ہوا تھا، اور پہلے جو لوگ آئے تھے آغاز میں جنگ بدر کے، تو ان میں مسلمانوں میں ایک طرف حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ایک طرف حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ مسلمان تھے. اور کافروں کی طرف سے جو ہے ان کے مقابلے میں، ان تینوں حضرات صحابہ کے مقابلے میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مفہوم جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ صحیح ہے اور آیت کے مطابق ہے. تو یعنی حاضانی خصمان اختصموا فی ربہم، یعنی جھگڑنے اور لڑائی کرنے والے دو فریقوں میں سے ایک فریق، یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا. یعنی جھگڑنے اور لڑائی کرنے والے دو فریقوں میں سے ایک فریق تو اللہ کے فرما برداروں اور مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا کافروں کا. اور اس کافروں کے فریق میں وہ سب گروہ شامل ہے جن کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا، یہودی، سابی، عیسائی، مجوسی، مشرکین، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جن کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے. آپ نے بہت ڈیٹیل میں کیا تھا نا، اور سب کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا تھا، یہودی کون ہے، سابی، عیسائی، مجوسی، مشرکین کون ہے، بہت ڈیٹیل میں یاد گزر چکی ہے. تو یہ لوگ بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جن کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے، جیسے ہندو، سکھ، بدھ مت والے، اللہ کی ہستی کے منکر یعنی نیشری اور دہریے وغیرہ، ایتھیس وغیرہ، سب اس دوسرے فریق میں شامل ہیں. ان دونوں فریقوں کے ان دونوں فریقوں میں باعث نزاع مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ہے. فریق اول مسلمان تو اللہ کی صفات بالکل اسی طرح تسلیم کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود بتلائی، پھر وہ اللہ کا فرما بردار، اس کے حضور سجدہ ریز بھی رہتا ہے. دوسرے فریق جو کافر، مشرک، دہریے وغیرہ ہیں، ہر طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ فریق اول کے مقابلے میں گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں، مسلمانوں سے گٹھ جوڑ بھی کر لیتے ہیں. پھر یہ فریق صرف بحث و مناظرے میں ہی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں بنتے، بلکہ میدان جہاد و قتال میں بھی ان کی یہی صورت ہوتی ہے. اور حضرت علی، حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی ان لوگوں کے حق میں، اس کا شان نزول بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو غزوہ بدر میں مقابلے کے فریق بنے تھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، قیس بن عباد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن میں سب سے پہلے پروردگار کے سامنے دو زانو بیٹھ کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا. قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے سلسلے میں اتری جو بدر کے دن مبارزت کے لیے نکلے تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حمزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہما، اور کافروں کی طرف سے شیبہ بن عتبہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. اس کو بخاری کتاب التفسیر نے روایت کیا. اس حدیث میں میدان بدر مبارزت کا اجمالی سا ذکر ہوا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب لشکر کفار کو اس بات کا علم ہو گیا کہ تجارتی قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے، تو سرداران قریش میں سے ایک سنجیدہ طبقے نے رائے یہ تھی کہ اب جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے وہ حاصل ہو چکا. عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام ایسے لوگوں میں سے تھے. اس جنگ کا ایک سبب ایک حضرمی کا قتل بھی تھا،
جو وادی نخلا کے واقع مسلمانوں سے قتل ہو گیا تھا۔ حکیم بن حزام عقبہ بن ربیعہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اگر تم چاہو تو لوگوں کو جنگ اور خون ریزی سے بچا کر بہت بڑی نیکی کما سکتے ہو۔ عتبہ نے پوچھا وہ کیا تجویز ہے؟ حکیم بن حزام جو بعد میں اسلام لے آئے تھے اور جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتے جس وقت کا یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس حضرمی کی دیت تم خود ادا کر دو تو قصاص کا اضطراب جو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے از خود ختم ہو جائے گا۔ عتبہ نے اس تجویز کو بخوشی قبول کر لیا۔ پھر یہ دونوں حضرات جنگ بندی کے سلسلے میں ابو جہل کے پاس گئے جو ایک متکبر، سرکش اور مستعل مزاج سردار تھا۔ اسے یہ رائے قطعاً پسند نہ آئی۔ اس نے عتبہ کو کہا کہ تم اس لیے جنگ سے فرار چاہتے ہو کہ تمہارا ایک بیٹا مسلمان ہو چکا ہے اور تم اب بزدلی دکھا رہے ہو۔ عتبہ یہ بزدلی کا طعنہ برداشت نہ کر سکا اور کہنے لگا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بزدل ہے۔ دوسری طرف ابو جہل نے حضرمی کے قبیلے کو مشتعل کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر کفار میں جنگ کی عمومی فضا پیدا ہو گئی اور جنگ نہ ہونے کا امکان ختم ہو گیا۔ دوسرے دن جب دونوں لشکر مقابلے پر آ گئے تو یہی عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ، اپنے بیٹے اور ولید بن عتبہ کو لے کر نکلا اور حل من مبارز، کوئی مقابلے کے لیے سامنے آتا، کہتا ہے حل من مبارز، کوئی مقابلے کے لیے سامنے آتا ہے کا نعرہ لگایا۔ مسلمانوں کے لشکر سے 3 انصاری صحابہ مقابلے کے لیے نکلے تو عتبہ نے چیخ کر پوچھا من انتم من القوم، یعنی تم لوگ کون اور کس قوم سے ہو؟ انہوں نے اپنے نام بتلائے تو عتبہ نے کہا تم ہمارے جوڑے نہیں ہو، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ پھر چیخ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توہین نہ کرو، ہم ان کاشکاروں سے لڑنے نہیں آئے، ہمارے مقابلے میں ان لوگوں کو بھیجو جو ہمارے ہمسر اور ہمارے جوڑ کے ہیں۔ یعنی ان کفار کو، مشرکین مکہ کو کتنا غرور تھا کہ لڑائی میں بھی کہتے ہیں کہ کاشکاروں سے ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے ہمسر اور ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اس موقع پر عتبہ کے مسلمان بیٹے اور ابو حذیفہ نے اپنے باپ کے مقابلے پر نکلنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہما مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو جلد ہی ٹھکانے لگا دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو جہنم واصل کیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن حارث کا ولید بن عتبہ سے شدید مقابلہ ہوا۔ دونوں کا بیک وقت ایک دوسرے پر کاری وار ہوا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ گر پڑے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آگے بڑھے اور ولید کا کام تمام کر کے ابو عبیدہ کو جو دم توڑ رہے تھے اٹھا کر لائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ میرے متعلق کیا ارشاد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یقیناً جنت ملے گی۔ اس اطلاع پر ان کے چہرے پر بشاشت آ گئی اور کہا کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے۔ کون ابو طالب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے اپنی بات سچی کر دکھائی اور اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلے فریق تھے، آیت میں تھا۔ اب دوسرے فریق کی بات ہو رہی ہے۔ فالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی فریق دوم کے لیے جنہوں نے کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کی، ان کے لباس میں کسی آتش گیر مادے سے بنے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ الابراہیم آیت نمبر 50 میں سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیلشیم اور گندک بھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جلنے میں، آگ کو بھڑکنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس طرح کا ان پہ عذاب ہوگا۔ اس آگ کو بجھائے گا نہیں بلکہ مزید آگ کو بھڑکانے کا باعث بن جائے گا۔ اس سے ان کے چمڑے گل کر گر پڑیں گے تو فوراً نئی جلد، نئی اسکن پیدا کر دی جائے گی تاکہ ان کے عذاب میں کمی واقع نہ ہو۔ پھر یہی
کھولتا ہوا پانی ان کے دماغ کی راہ سے جسم کے اندر پہنچے گا، جس سے سب انتریاں کٹ جائیں گی۔ مزید برآں انہیں لوہے کے ہنٹروں سے پیٹا بھی جائے گا۔ جب وہ دوزخ سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے انہیں ہنٹر مار مار کر پھر دوزخ میں دھکیل دیں گے، اور ساتھ ہی انہیں یہ بتلاتے جائیں گے کہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، اب بھاگتے کیوں، اور یہ دائمی عذاب کا مزہ تمہیں چکھنا ہی پڑے گا۔ ابھی یہ آیت بھی آ رہی ہے لوہے کے متعلق نا، تو آگے آ رہی ہے آپ کے سبق میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جہنمیوں کے سر پر معاون حمیمن، گرم پانی انڈیلا جائے گا تو وہ بدن میں سرایت کر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، استغفر اللہ، اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹے گا، یعنی سر سے ڈالا گیا پیٹ کے اندر چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹے گا یہ گرم پانی، یہاں تک کہ اس کے پیروں یعنی سیرین سے نکل جائے گا۔ یہی وہ سحر ہے، سواد ہارا، ابھی اس پہ آیت بھی آ رہی ہے، یس ہرو کر کے آیت آئے گی، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، پھر اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح تھا، پھر دوبارہ سے جس طرح تھا وہ کر دیا جائے گا، پھر دوبارہ پانی ڈالے جائے گا، پھر یہی ہوگا کہ اس کے اندر سرایت کرے گا اور انتریوں کو بھی کاٹ کے سب باہر آ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اللہ سے ڈرنے کی طرح ڈرو اور مسلمان ہی رہتے ہوئے مرو، اے اللہ ہمیں اس حال میں موت دیجیے گا کہ ہم مسلمان ہوں۔ آل عمران 102۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم تھوہڑ کا ایک قطرہ بھی دنیا کی زمین میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی معیشت بگڑ جائے۔ بہت کڑوا ہوتا ہے نا زقوم کا درد، بھلا اس آدمی کا کیا ہوگا جس کی غذا ہی زقوم ہو، یعنی قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی غذا، ان کا کھانا پینا، ان کی ڈائٹ ہی زقوم ہوگی کہ تھوڑ کا ایک قطرہ بھی دنیا کی زمین پر ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی معیشت بگڑ جائے، جتنی ہماری روزی رزق سسٹیننس پروویژن ہے وہ بگڑ جائے، اتنا کڑوا یہ پھل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے دونوں جوتے اور دونوں تسمے آگ کے ہوں گے، ان سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے، وہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ عذاب میں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان سب میں سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے زیادہ عذاب مل رہا ہے اور کوئی بھی اس سے زیادہ عذاب میں نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا کہ صرف جوتے کے دونوں تسمے ان کے اس میں آگ ہو اور اس سے اس کا دماغ کھولے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب النار، اے اللہ ہم آگ کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اب وہ یوس ہرو والی دیکھے آیت آ گئی جس میں ابھی بات کر رہی تھی، آیت 20، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ 20 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یوس ہرو پگھلا دیا جائے گا، بھی ساتھ اس کے، ماں جو کچھ فی بطونہم ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور خالے بھی، ٹھیک ہے، جلود جلد کی جمع، جلود خالیں، رواں ترجمہ، جس سے ان کی خالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ تو اور وہی حدیث دوبارہ آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی، جن جہنمیوں کے سر پر معاون حمیمن، گرم پانی انڈیلا جائے گا تو وہ بدن میں سرایت کر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پیٹ تک جا پہنچے گا اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹے گا، یہاں تک کہ اس کے پیروں یعنی سرین سے نکل جائے گا۔ یہی وہ سحر سواد ہارا، دیکھیں حدیث میں بھی لفظ ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، پھر اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح تھا۔ اب دیکھیں آیت میں، دیکھیں یوس ہرو کا لفظ دیکھیں، ہماری آیت نمبر 20، یوس ہرو بھی معافی بطونہم والجلود، آیت نمبر 20 دیکھیں، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔ یوس ہرو، سحر سواد ہا را، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 21، ابھی جو پیچھے ہوا تھا کہ لوہے
کے ہتھوڑے مارے جائیں گے، تو وہی آیت دوبارہ آگے جو حدیث میں پڑھا تھا، آیت نمبر 21 سورۃ الحج، وَلَهُمْ اور لا ان کے لیے، و اور لا لیے، ہم ان کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، مقامع گرز، ہتھوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رواں ترجمہ، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ حدید کا لفظ ابھی آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ اس کی بڑی تفسیر اس صورت کی ہم نے کی ہے۔ حدید، لوہا، کدھر پڑھا تھا؟ کون بتائے گا؟ سورۃ الانبیاء۔ جی نام انبیاء، کے وہ ذرے حدید، بناتے تھے نا، جی اور جزاک اللہ اللہ، نے سورت الحدید۔ طاقت دی علیہ کہ لوہے السلام کو کے نرم۔ اس میں جی ابھی انبیاء ماشاء پڑھی اللہ، تھی۔ جزاک اللہ خیر، بہت سارے ریفرنس آ گئے، اور وہ سورۃ الکاف کا بھی کسی بہن نے دیا، صورتوں کا اور بھی دیا، جی ہاں جی جزاک اللہ خیر، آتونی زبر الحدید، سورۃ الکاف کا بھی دیا، اور ساری آیتوں کا، اپنے ساری صورتوں کا، جزاک اللہ خیر۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ تو ابھی ہم نے ابھی پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی پڑھا تھا نا، کہ ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جو ہے وہ ان سے مارا جائے گا، لوہے کے جو ہے ہتھوڑے، اور گزر ہوں گے ان کے لیے، تو یہ ان کی سزا ہوگی۔ ایک تو پانی گرم، معاون حمیمن، جو سر سے جائے گا تو اندر تک سب انتریاں تک گل جائیں گی، اور سرین پیر کے راستے سے نکل جائے گی۔ ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، تو اسی لیے فرمائے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ آخرت کو یاد رکھے گا، اور جو ہے ایسی چیزیں نہیں کرے گا جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، ایسے عمل نہیں کرے گا، اور لوگوں کے ساتھ بھی حقوق اللہ، حقوق العباد اچھے ادا کرے گا، لوگوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ سورۃ الحج 22، کلما، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 22 سورۃ الحج، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کلما، جب بھی، ارادو، وہ چاہیں گے، ارادہ کریں گے، ان کے، یخرجو، وہ نکل جائیں، کہاں سے؟ جہنم سے، منہا، اس سے، من سے، ہا، اس سے، ہا الف فتح ہا ہے، الف کیوں آیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے یہ؟ صرف ہا زبر، ہا فتح ہا کیوں نہیں آ گیا؟ مؤنث۔ فیوچر مونس، ٹینس۔ جی مونس، جزاک اللہ خیر، کیونکہ جہنم مونس ہے۔ من غم سے، اعیدو، وہ لوٹا دیے جائیں گے، ہوتا ہے نا اعادہ کیا جائے گا، ہم بھی کہتے ہیں نا اعادہ، اعادہ، الف عین الف دال ہا، اعادہ کرنا، اعیدو، وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا، اسی میں، یعنی جہنم میں، وذوقو، اور چکھو، ذق، ذال قاف، ذق، چکھو، وذوقو، اور چکھو، عذاب الحریق، آگ کا، ٹھیک ہے، جلنے کا۔ تو رواں ترجمہ 22، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے، وہیں لوٹا دیے جائیں گے، جہنم میں دوبارہ لوٹا دیا جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ اس میں جہنمیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے، جو انہیں وہاں بھگتنا پڑے گا۔ سورۃ المائدہ 36-37 میں فرمایا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامت، جو لوگ کافر ہیں، اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ یہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تو ما تقبلا منہم، تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، مگر نکل نہ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ سورۃ السجدہ 20 میں فرمایا، وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو، کیونکہ تم نے قرآن کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ اب کیا کرو کہ ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، تو اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے 19 to 29 کے 19 آیت نمبر 19 سے 22 تک
ہم نے کفر کرنے والوں کی سزا کے بارے میں پڑھا کہ سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو پیٹ کی آنتوں اور کھالوں کو کاٹ دے گا، یوسب من فوق رؤوسہم الحمیم، پھر ہم نے پڑھا ان کو مارنے کے لیے لوہے کے کوڑے ہوں گے، اور اچھا پھر وہ کیا ہوگا، یہ پانی جب ڈالا جائے گا تو جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں وہ کھالے گلا دی جائیں گی، یوسہرو بھی معافی بطونہم والجلود، اور سحر سواد ہارا کا لفظ حدیث میں بھی تھا، اور وہ کبھی اس عذاب سے نکل نہ سکیں گے، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا، ولم مقام من حدید، ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ تو اب آپ کا Q&A ہے، کافی ڈیٹیل میں تفسیر ہو گئی، خلاصہ بھی ہو گیا۔ تو 19 to 22 میں آپ کا Q&A ہے، آیت نمبر 19 سے 22 تک، کفر کرنے والوں کی کیا سزا 19 سے لے کے 22 آیات میں بتائی گئی ہیں۔ جی سابقون الاول کون بتائے گا؟ کوئی بات نہیں، پارٹیسپیٹ کریں، چاہے غلطی بول دیں، غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ غلط تو بولتی نہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ تو بڑی انٹلیکچوئل ہے، کوئی غلط نہیں بولتا۔ جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم جی، جی اور نمبر 1 بولا ہے کفر کرنے والوں کے لیے سزا ہے کہ آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے ان کے، جی ان کے، اور نمبر 2 بتایا ہے کہ ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، جی اور یہ کہ اور ان کے سروں کے لیے ان کے سروں پہ لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں جی ان کو لوہے کیا، جی بالکل، ہاں جی جزاک اللہ خیر۔ چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں Q&A۔ کفر میں اوروں سے بھی لیتی، اب دوسرے میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا تاکہ ہمارا ٹائم بچے۔ کفر کرنے والوں کی کیا سزا ان آیت میں بتا گئی ہے؟ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو پیٹ کی آنتوں اور کھالوں کو گلا دے گا، ٹھیک ہے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسہروا بہ ما فی بطونہم والجلود، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے کوڑے ہوں گے، وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، مقامع حدید ہوں گے، وہ کبھی اس عذاب سے نکل نہ سکیں گے، ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يُخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ چلیں آیت بھی پڑھ لی، آیت سے بھی ہم نے، اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 23، اب اس میں جنت کی خوشخبری ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ انا بے شک اللہ یدخلو داخل کرے گا الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے، وہ عملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، نہر کی جمع، یحلون وہ آراستہ کیے جائیں گے، فیہا ان میں، من اساورا کنگنوں سے، من ذہب سونے کے، اچھا ذہب تو سونے کو کہتے ہیں، اور چاندی کو کیا کہتے ہیں عربک میں، قرآنی کا عربک میں؟ فدہ، فدتن، ٹھیک ہے، فدتن، ولؤلؤن اور موتی کے، ولباسہم اور لباس ہوگا ہم ان کا، ولباسہم اور لباس ہوگا ان کا، فیہا ان میں، حریر ریشم کا۔ رننگ ٹرانسلیشن 23، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھا رواں ترجمہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، تو جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ایمان لا کر نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں، یقیناً ضرور بضرور ایسے باغات میں جب داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں کیا ہوگا، یحلون فیہا من اساورا، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں، من ذہب سونے کے کنگن ہوں گے، ولولون اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، ولباسہم فیہا حریر اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی میں یہ رواج عام تھا کہ شاہان وقت اور بڑے بڑے رئیس لوگ سونے اور جواہرات کے مرسلے زیور پہنتے تھے۔
جو بڑے بڑے رئیس ہوتے تھے اور بڑے بادشاہ ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے، سونے اور جواہرات کے مسئلے زیور پہنتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے زمانے میں بھی ہندوستان کے مہاراجے اور نواب ایسے زیور اور ریشمی لباس پہنتے ہیں۔ یہاں یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اہل جنت کو وہاں ہر وہ راحت، آرام اور عیش و عشرت حاصل ہوگی جس کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت کو سمجھنا بھی اس وقت تو ناممکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسی ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا، نہ کانوں نے سنا، حتیٰ کہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ تو یہ ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ تو یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر کیا تھی؟ 17 تھی نا، جو روز رات کو مغرب کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جنت کو کنگن پہنائے جانے کی حکمت آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ یُحَلَّوْنَ فِیہا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَاللُّؤْلُؤٍ، کہ ان کو جو ہے کنگن سونے اور موتی کے پہنائے جائیں گے۔ اور تو یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام ہے اور انہی کا زیور ہے، مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جواب یہ مفسرین دیتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کی یہ امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے، جیسا کہ ہمیں ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے، وہ حدیث اسکرین پہ نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب میں نکلے تھے سراقہ، تو جب ان کا گھوڑا بإذن خداوندی زمین میں دھس گیا سراقہ کا، اور اس نے توبہ کی تو اعزز سسم کی دعا سے گھوڑا نکل آیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ کسریٰ شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے، وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ سراقہ آپ کے پیچھے آیا تھا نا جب ہجرت کے سفر میں آپ حضرت ابوبکر صدیق سے کے ساتھ نکلے تھے، تو قریش مکہ نے کہا تھا کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے جو آپ وسلم کو اور ابوبکر صدیق کو پکڑ لائے۔ تو سراقہ تو ظاہر ہے 100 اونٹ تو بہت بڑی دولت ہوتے ہیں، تو ان کی پیچھے بھاگا، تو وہ آپ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ مل گیا آپ وسلم سراقہ کو۔ تو آپ وسلم کہ کیا ہوا کہ اللہ کے اذن سے اس کے گھوڑے کا پیر جو ہے زمین میں دھس گیا، وہ سمجھ گیا۔ وہ آپ وسلم کی دعاؤں پہ بدعاؤں پہ ان کو چاہے مسلمان ہوئے تھے لیکن بہت بھروسہ ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو میں جو ہے آپ کو آپ کا تعاقب بھی نہیں کروں گا، اور واپس جا کے بھی لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کو میں نے نہیں پایا، تو وہ آپ کا تعاقب نہیں کریں گے۔ تو اس نے توبہ کی اور آپ وسلم کی دعا سے گھوڑا نکل گیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک سے آپ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ کسرا، یہاں بات ہو رہی کنگن کی، ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ آ گیا، وہ تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو سراقہ بن مالک سے وعدہ فرمایا تھا کہ کسریٰ شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسر و کسریٰ فتح ہوا اور کنگن وغیرہ سب پاس ہاتھ آ گئے تھے مسلمانوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ اور جب فاروق اعظم کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے اموال غنیمت کے ساتھ آئے، تو سراقہ بن مالک نے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ تمہیں دیے جائیں گے، تو وہ ان کو دے دیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، موتی کے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورۃ الفاتر میں تو یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے۔ اور سورۃ الدہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سورۃ الدہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ انسان۔ سورہ انسان۔ جزاک اللہ خیر۔ سورہ انسان۔
ہاں، اور جزاک اللہ خیر، سورۃ الدہر میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے، اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا موتیوں کا، جیسا کہ اس آیت میں موتیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے اس وقت دنیا میں، اور جو ہے کنگن وغیرہ جویلری بھی سونے کی حرام ہے۔ تو آیت مذکورہ میں ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، مراد یہ کہ ان کے تمام ملبوسات اور فرش اور پردے وغیرہ ریشم کے ہوں گے، جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر لباس سمجھا جاتا ہے، یہ جنت میں ملے گا۔ اور جنت کا ریشم ظاہر ہے کہ دنیا کے ریشم سے صرف نام کی شرکت رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمدگی اور بہتری کو اس سے کوئی مناسبت نہیں۔ جنت کی تو کسی چیز کو دنیا کی چیزوں سے مناسبت ہے ہی نہیں، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ہمیں بتا دیا ہے۔ ہماری سمجھ کے لیے جو بتایا وہ ہم سمجھتے ہیں، امام نسا، ورنہ کوئی مقابلہ نہیں۔ ابھی آپ نے حدیث پڑھی نا کہ کوئی نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی دل تصور کر سکتا ہے کہ ان کے لیے جنتیوں کے لیے کیا رکھا ہوا۔ اللہم اجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ آخر میں تفسیر کے بعد دعا بھی مانگے۔ امام نسائی اور بزار اور بہقی نے بسن جید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا، سبحان اللہ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس سے ریشم پیدا ہوگا، اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا۔ حدیث میں امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہ پہنے گا، اور جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا پیے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں۔ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہن سکے گا، جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا، جس شخص نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیا برتنوں میں پیا کھایا وہ آخرت میں ان برتنوں میں پی نہیں سکے گا۔ پھر فرمایا، یہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، اہل جنت کا مشروب شراب ہوگی، اور اہل جنت کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے۔ تو یہاں مراد یہ کہ جس شخص نے دنیا میں یہ کام کیے اور توبہ نہیں کی تو وہ جنت کی ان تینوں چیزوں سے محروم رہے گا۔ کون سی 3 چیزیں؟ جو ریشم کا لباس، شراب طہور، جس کو پی کے جو ہے پیاس نہ لگے، جس کو پی کے نہ دماغ گھومے نہ نشہ آئے، اور جو ہے سونے اور موتی کے کنگن چاندی کے، اگر جنت میں داخل ہو بھی جائے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث، جس شخص نے دنیا میں شراب پی پھر اس سے توبہ نہیں کی تو وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ ٹھیک ہے، جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہ پہنے گا، اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے، دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے، یہ نہیں پہن سکے گا۔ یہاں یہ شبہ اس حدیث سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص جنت میں داخل کر لیا گیا پھر اگر وہ کسی چیز سے محروم کیا گیا تو اس کو حسرت و افسوس رہے گا، اور جنت اس کی جگہ، جنت ایسی جگہ نہیں، وہاں کسی شخص کو کسی کا غم و افسوس نہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ حسرت و افسوس نہ ہو تو پھر اس محرومی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اس کا جواب قرطبی رحمہ اللہ عنہ نے اچھا دیا ہے کہ اہل جنت کے جس طرح مقامات اور درجات مختلف اور متفاوت اعلیٰ و ادنیٰ ہوں گے، ان کے تفاوت کا احساس بھی سب کو ہوگا، مگر اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ جل شانہ اہل جنت کے قلوب، ان کے دل ایسے بنا دے گا کہ اس میں حسرت و افسوس کسی چیز کا نہیں رہے گا۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا، فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، وہاں ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوگی۔ تو چلے ہم جنت کی دعا مانگ لیتے، اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، جنت کی طالب ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس الاعلیٰ کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو ہم دعا مانگ لیتے، اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ۔ انا میں نے اس لیے کہا کہ ہم ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے اس وقت، ماشاءاللہ اس وقت ہم لائن پہ جو ہے بہت سارے لوگ ہیں، 15-16، تو
اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس الاعلیٰ کا سوال کرتے ہیں۔ اب سارا خلاصہ ہمارا آیت 23 کا یہ ہوا کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ جو ہے جزا دیں گے، جو اس آیت میں بتائی گئی ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی۔ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، ان کو سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر۔ تو آپ کا Q&A ہے آیت نمبر 23 کے لیے، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی کیا جزا اس آیت میں بتا دی گئی ہے۔ سابقون الاولون کون پہ بتائے گا؟ جی بسم اللہ۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی کیا جزا اس آیت میں بتائی گئی، یہ بڑی تفسیر۔ جی قمر بہن آپ کا السلام unmute ہے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ ہاں، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس ہوگا اطلس کے جیسا۔ جی بالکل، اطلس و زیبا کے، جی بالکل شراب ٹھیک ہے۔ طہور جی جی بالکل، شراب بھی ہوگی جی۔ تو اور شراب طہور بھی پلائی جائے گی۔ جی جزاک اللہ خیر، جید جداً، بارک اللہ فی علمک، اللہم بارک۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی کیا جزا اس آیت میں بتائی گئی ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان کو سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، ان کا لباس جو ہے ریشم کا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ گناہوں کی گٹریاں اٹھائے ہوئے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ۔ ہم اس قابل تو نہیں، لیکن تیرے حبیب نے سکھایا کہ جب بھی جنت مانگو جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے مانگو۔ الہی ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، ہماری نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ الہی اس وقت فتنوں کا دور ہے، ہم گھر میں کچھ سکھاتے ہیں، بچے جاب پلیس سے، اسکولوں اور کالجوں سے کچھ اور لے کے چلے آتے ہیں، چاہے اسلامی ملک ہو غیر اسلامی ملک ہو، پوری دنیا ایک ہو گئی ہے۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، کل مسلم مسلمات مومن مومنات کو صراط مستقیم پہ چلا دے۔ الہی اس فتنے سے بچا لے جو پھیلا ہوا ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ اے اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ ہر کھڑکی سے داخل ہو جائے گا، وہ داخل ہو گیا ہے۔ ہمارے بچوں کو بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے، ہمیں بچا لیجیے۔ ہم تو صرف دعا مانگ سکتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا کو سن لیجیے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا الہی یہ بہنیں تیری محبت میں حاضر ہوتی ہیں، ہر آلٹرنیٹ ڈے سے اللہ اپنے روٹین کو ادھر ادھر کرتی ہے۔ الہی الہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے، ہماری نسلوں سے وہ کام لے لے، ہم نہیں ہوں گے،
ہمارے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، ہماری پروجنی، ہماری نسلیں، ہماری اولاد نبیوں کی دعا مانگتے ہیں. نبیوں نے ہمیشہ جو اولادوں کے لیے دعا مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا مانگی. 2500 سال پہ بعد قبول ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے مکہ کے شہر. الہی ہم میں سے ہر ایک کو چن لے. گناہوں کی گٹھیاں اٹھائے ہوئے ہر گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے. الہی صراط مستقیم پہ چلا دے. ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری پروجنی، ہماری آنے والی نسلوں کو ہم نہیں ہوں گے ان سے امر بالمعروف نہیں ہے منکر، ہم سے ان سے ہی اپنا دین کا کام لے لے. الہ العالمین الہی انہیں فرقان کرائٹیریا ان کے دلوں میں ڈال دے الہی کہ کیا حق ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا لافل ہے، کیا ان لافل ہے. الہ العالمین ہمارے بچوں کو فرقان، ہدایت، روشنی، ہمیں بھی الہی نور، فرقان، ہدایت، روشنی جو آپ سے ہم لے کے آئے، جو ہم پڑھ رہے عطا فر دے. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. ہمیں، ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو، ہمارے دلوں کو ایمان کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر دے اور آمین متقیوں کا بھی امام بنا دے. اللہ آمین ہم سب لوگوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے گناہ گار ہیں. تو فرماتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اللہ ہے نا، اس سے مانگوں گا وہ دے گا. اور تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یا الہی بڑے مہینے وارد ہونے والے رجب شعبان رمضان، الہی ہمیں نصیب فرما دیجئے، وہاں تک پہنچا دیجئے الہی. اور اچھی عبادت کرنے والا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. الہی ہمیں، ہماری مدد فرمائی اپنے بہترین ذکر، بہترین عبادت، بہترین شکر پر. الہ العالمین ہمارے بچوں کو بچا لیجئے، ہمیں بچا لیجئے اس فتنے آمین سے. انہیں صراط مستقیم پہ ہم سب کو، ان کو چلا بھی دیجئے، اور یا الہی صراط مستقیم دکھا بھی دیجئے، چلا بھی دیجئے، اور اس پہ استقامت بھی عطا فرما دیجئے. دن صراط المستقیم کا یہی مطلب ہے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلی. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آیت 24 کہتے جب آنسو آ جاتے تو دعا قبول ہو جاتی. الہی ہم نے اس سال میں، الہی ابھی حدیث بھی پڑھی ہم نے کہ اس حال میں ہمیں موت دیجیے گا جب ہم سے راضی ہوں، ہمارے بچوں سے، ہماری ذریت سے، ہماری پروجنی سے الہی. تو چلے اب ہم آیت 24 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانزیشن. آمین یا رب العالمین. وہ ہدو، اور وہ راہ دکھائے گئے، وہ ہدو اور وہ راہ دکھائے گئے، الت طیبی طرف پاکیزہ. دیکھیں دعا کی وہی آیت بھی آ گئی. من القولی بات کے، جیسے ہمارے لیے یہ آیت تھی. وہ ہدو اور وہ راہ دکھائے گئے، الی صراط الحمید، الی طرف صراط، طرف الی صراطی طرف راستے، الحمید خوب تعریف والے رب کی. رواں ترجمہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں پاکیزہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے کی راہ دکھلائی گئی تھی، نیز انہیں استودع صفات اللہ تعالیٰ کی راہ کی ہدایت دی گئی تھی. تو بس ہم نے یہی دعا کی تھی، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے کہ کلمہ پاکیزہ، کلمہ طیب کی کو قبول کرنے والا بنا دے ہمیں، ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کو. ہم تو نہیں ہوں گی، قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دیجیے گا. اور جو ہے اچھی صفات اللہ تعالیٰ کی راہ کی جو ہدایت دی گئی اس کا بھی یا گرویدہ بنا دے. وہدو الی الطیب من القول، یہ وہ لوگ ہوں گے، کیوں کہ جو پچھلے لوگوں کا بتایا نا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، ریشم کے لباس ہوں گے، لولو اور ذهب سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے، اور جو ہے شراب پلائی جائے گی انہیں. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں پاکیزہ کلمہ توحید کو قبول کرنے کی راہ دکھائی گئی تھی. یہ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس آیت کو اس دنیا سے متعلق سمجھا جائے، اس صورت میں جو مطلب ہوگا وہ ترجمے سے ہی واضح ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہ کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ توحید کو قبول کرنے والے ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک کو. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ اسے آخرت سے متعلق سمجھا جائے، جیسے کہ پہلے اہل جنت کا ذکر چل رہا ہے. اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ایسے مقام کی طرف رہنمائی کی جائے گی جہاں فرشتے انہیں سلام کہیں گے. ٹھیک ہے نا. سورۃ الیاسین میں بھی آپ پڑھتی نا
सलाम अलैकुम, तो फरिश्ते उन्हें सलाम करेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे क्योंकि वो जन्नत में होंगे। वहाँ किसी किस्म की बकबक और झकझक और लग बात नहीं होगी, और ये ऐसी राह होगी जहाँ पहुँचकर अहले जन्नत स्तौदा सिफ़ात अल्लाह ताला की हम्दो सनाई में हमेशा मशगूल रहेंगे। वहदू इला सरातिल हमीद, यानी उन्हें स्तौदा सिफ़ात अल्लाह ताला की राह की हिदायत दी गई थी। वो जन्नत में जाएंगे, वहाँ भी वो लोग बातें नहीं करेंगे, आमने सामने तकियों पे बैठे होंगे, मुत्तकीन अलल अराई के, क्योंकि आँख में आँख डाल के बात करना, एक दूसरे की तरफ देखना, ये भी बहुत एक अच्छी बात है ना। तो वहाँ भी मुत्तकीन अलल अराई के आमने सामने बैठे होंगे, एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में भी अल्लाह की तौहीद को माना, और जो है अल्लाह के हुक्म को माना जिससे अल्लाह ने अवामिर और जो बात नहीं, अवामिर यानी जो हुक्म अल्लाह ने दिए उन पे चले, और नवाही जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया उनसे रुक गए, जो कुरान में। और दो आदमी हैं वहाँ मुकालमा करेंगे जन्नत में कि हम तो वो लोग थे कि घर में डरा करते थे, यानी डर के ज़िंदगी गुजारते थे कि बच्चा कमाने भी गया है तो कोई हराम तो नहीं ले आया, बच्चा स्कूल गया है तो एक्स्ट्रा पेंसिल शार्पनर भी उसके बैग में होता है, तो उसको पूछता है कि तुमने चोरी तो नहीं की, यानी हर वक्त वो डर डर के जी रहा होता है। तो वो ऐसी जन्नतों में होंगे जहाँ वो ये जिक्र करेंगे दुनिया का आमने सामने बैठ के, और वो हुदू इला सिरातिल हमीद, और अल्लाह ताला की जो है वहाँ भी जो है तस्बीह बयान करें, क्योंकि हमारी तस्बीह होगी, हमारी जो सांस जो हमारी होगी, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, ना, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, हमारी सांसों में तस्बीह होगी। यानी जन्नत ऐसी जगह है जहाँ पाकीज़ा बातें ही होंगी, उनकी पाकीज़ा बात की रहनुमाई कर दी गई। वहुदू इलत्तय्यबी मिनल कौल, इलत्तय्यबी मिनल कौल, यानी जन्नत ऐसी जगह है जहाँ पाकीज़ा बातें ही होंगी, वहाँ बेहुदा गुनाह की बात नहीं होगी, लग़ बात नहीं होगी जो दुनिया में वक्त ज़ाया करते हैं। इतनी आयतें हम पढ़ ले, जितनी फजूल बातें, तो सेल पे बात की तो इतनी लंबी लंबी, इतनी लंबी 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 बता दें, किसी का फ़ायदा कर दें, कोई भी बात हो, इतनी लंबी बहस, इतनी लंबी बातें वक्त ज़ाया करते हैं। नमाज़ों के वक्त में डिले हो जाता है, या किसी चीज़ से हमें किसी चीज़ का पैशन होता है, एक व्हाट्सएप का मैसेज देखने जाते हैं तो कहाँ 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 निकल जाते हैं, वो हमें इंस्टा पे ले जाता है, वो हमें फेसबुक पे ले जाता है, वो हमें यूट्यूब पे ले जाता है, किधर से किधर निकल जाते हैं। अभी कर लूँगी, अभी कर लूँगी, इतना पैशन होता है कि वो नमाजें भी निकल जाती है, और असर के वक्त ज़िक्र भी निकल जाए। तो ये हल्का ज़रूर करें कि ये हमारा ज़िक्र भी हो जाता है ना। और फिर वो हुदू इला सिरातिल हमीद, और काबिल सद तारीफ़ राह की हिदायत कर दी गई है, यानी ऐसी जगह की तरफ जहाँ हर तरफ अल्लाह की हमद और उसकी तस्बीह सदाए दिल नवाज गूंज रही होगी। अगर इसका ताल्लुक दुनिया से हो तो मतलब कुरान और इस्लाम की तरफ रहनुमाई है, और जो अहले ईमान के हिस्से में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौल तैयब से मुराद है कलमा तैयबा, सच्ची बात, हक बात, पाकीज़ा बात, और कुरान पाक, ये जो कौल तैयब है ना, उसका ये मतलब होता है। तो आपका Q&A है 24, कौल तैयब से क्या मुराद है, कौन बताइएगा, बताएगा? बिस्मिल्लाह जी। हक बात, सच्ची बात, पाक बात, जी बोल बिल्कुल, रही है। कुरान और कुरान पाक। पाक। जी, जज़ाकल्लाह खैर। कुरान पाक। ठीक है, चले आयत, छुट्टियाँ बहुत हो जाती हैं तो आयत 25, लेकिन आयत 25 की तफसीर बहुत लंबी है, इसलिए हम नहीं करते हैं। ठीक है, कर लेती मैं, लेकिन बहुत तफसीर लंबी है, आप लोगों का टाइम बहुत है, मगरिब जल्दी हो जाती है, थोड़ा करें लेकिन डिटेल में कर लें। तो चलिए हम लोग तिलावत सुन लेते हैं आज की आयत की, ताकि क्योंकि तालीमुल कुरान जो है ना, तिलावत उसमें होनी चाहिए, क्योंकि यतलू अलैहिम आयाती, एक ऐसा नबी पैदा कीजिएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि जो उन पर आपकी आयतें पढ़े, वतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीम व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा। तो तिला यतलू तिलवन तिलवन, तिलावत ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सुनते हैं। और आप इसको ना गौर से सुने कि आप लोगों ने जितनी आयत हमने पढ़ी है ना 5, उसकी तफसीर भी की है, तो आपको क्या उसको जज्ब करे कि आप लोग क्या समझे इन आयत से ना, और घर में भी सुना करें, जो जो तिलावत का ज़रूर वो रखें, तजवीद भी सही होती है और समझ में भी आता है हमने पढ़ा क्या।
آیات کو سن کے پڑھ کے سمجھ آنا چاہیے نا، تو تلاوت بہت سنا کریں. تو اسی آیت کی تلاوت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، جہاں ایسے باغات ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، سونے کے کنگن، موتیوں کے کنگن سے اللہ تعالیٰ ہمیں آراستہ کرے، اور وہاں ہمارا لباس ہمیں ریشم کا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جنت کی تمام نعمتیں. آمین یا رب العالمین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں پھر میں اینڈ کرتی ہوں. اگر آپ کو کوئی بات آپ لوگوں کو کسی میں سے رکھنی ہو، ورنہ ہماری جو ہے فرائیڈے کو ہماری اب کب ملاقات ہوگی؟ آج کیا منڈے ہے نا، وینسڈے کو انشاءاللہ وینسڈے کو ملاقات ہوگی. جی کوئی بات رکھے گا، کچھ کہنا چاہے گا کسی، کوئی بات کچھ آیت پہ؟